Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف قرآن، اور ماشاءاللہ پہلی رمضان المبارک سے یہ پروگرام اسٹارٹ ہوا اور بڑھتے آج آپ اس کا 28واں پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ بڑھتے یہ ہمارا پروگرام پہنچ چکا ہے سیمی فائنل، اور آج ان طلبہ اکرام جو 4 بچے ہمارے پاس موجود ہیں، عبد الرحمن اتاری، حسین رضا اتاری، حمزہ اتاری اور سید حاشر اتاری، ان 4 طلبہ میں سے 2 طالب علم ایسے ہوں گے، 2 بچے ایسے ہوں گے جو کہ آگے کی جانب بڑھیں گے، اور آگے کی جانب ایسا بڑھیں گے اور وہ پہنچ جائیں گے فائنل پروگرام کی جانب۔ تو ماشاءاللہ آج تیاری کی ہوگی آپ لوگوں نے؟ جی تیاری ہے جی، اچھے انداز سے، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ تو بڑھتے آج دیکھیں کون سا بچہ آگے کی جانب بڑھے گا، پہلے نمبر پہ کون آ رہے ہیں، دوسرے نمبر پہ کون آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے، قرآن پاک کی ایک آیت کی بہت ساری خاص باتیں ہیں۔ اب جیسے کہ سورہ ملک یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی صورت ہے، اور یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور اس سے نجات دلانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک پڑھنے والا سختیوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ جیسی مہینے کی پہلی تاریخ ہو، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہو، چاند نظر آ جائے، اس صورت کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں، اور دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30 دن، اور 30 دن کے لیے یہ صورت انشاءاللہ تعالی اس کی ایک آیت کافی رہے گی۔ اور اس صورت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی اس صورت کو یاد کیجئے، اس صورت کو یاد کیجئے اور ان کی باتوں پر بھی عمل کیجئے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں۔ آج بھی ہیں 4 راؤنڈ، اور شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا راؤنڈ۔ Voice of Quran, Voice of Quran, Voice of Quran. جی، آج آپ نے سورہ معارج کی 4 آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش کیجئے اچھے انداز سے تلاوت کیجئے۔ بہت اچھے انداز سے تلاوت ہوئی تو قاری صاحب فرمائیں گے ایکسیلنٹ، تو اس کا مطلب ہو گیا آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 100۔ ویری گڈ، 90 نمبر۔ اگر قاری صاحب نے فرمایا گڈ 80 نمبرز، ایوریج فرمایا 70 نمبر۔ تو جی کتنے نمبر لینے ہیں؟ 100۔ چلیں جی، ماشاءاللہ پر عزم ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے عبد الرحمن اتاری آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سأل سائل
إليه والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. जी हुसैन रजा तारी आपकी जानिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. जी सैयद हाशिर तारी आपकी जानिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. जी हमजा तारी आपकी जानिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم
صدق اللہ العظیم۔ جی قاری صاحب، عبد الرحمن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے اچھے انداز سے کوشش کی پڑھنے کی۔ معارج کی رات تھوڑی سی پر محسوس ہوئی، پر کی اس کو پور نہیں باریک کرنی ہوتی ہے۔ جی میں قلقلہ تھوڑا سا متاثر، خواہ کی ادائیگی مد متصل، تو اس وجہ سے ہم دیں گے انہیں گڈ یعنی 80 نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن نے اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، کچھ ان کی قواعد و مخارج کی غلطیاں رہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو ایکسیلنٹ دیتے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین رضا تاری کے بارے میں؟ حسین بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، مگر پہلے عین پر قلقلہ محسوس ہوا، واقع اور مد متصل کمزور رہی، غنے وغیرہ انہوں نے کمزور ادا کیے، جس وجہ سے انہیں بھی ہم دیں گے گڈ یعنی 80 نمبر۔ حسین نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، قواعد و مخارج کی اغلاط کے سبب ان کو ویری گڈ دیا جائے گا، 90 نمبرز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سید حاشر بھائی نے بھی اچھے انداز سے تلاوت کی، بہت اچھے انداز سے کوشش کی، مگر تھوڑا اور اگر اچھے انداز سے اٹھا کے پڑھیں جواب میں، جواب الجواب میں، تو یہ ہے کہ اس میں جلال کلام تھوڑا اور پر کریں۔ ہم آپ کو دیتے ہیں ویری گڈ یعنی 90 نمبر۔ عاشر نے ماشاءاللہ الکریم بہت اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، اللہ برکت عطا فرمائے، ایکسیلنٹ دے رہے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر۔ حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، چھوٹے ہیں ماشاءاللہ عمر کے لحاظ سے، انہوں نے غنے اور مد جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں، غنے مد جو ہے جلدی کرتے ہیں پڑھنے میں، تھوڑا جلدی نہ کریں تو اور ان کی آواز بڑی پیاری ہے، اور ہا پر وقت میں تھوڑا سا ہا کمزور ہوا، خا کی ادائیگی تھوڑی سی متصل ہلکی سی محسوس ہوئی، پھر بھی ہم انہیں دیتے ہیں گڈ یعنی 80 نمبر۔ زبردست زبردست۔ آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ چھوٹے ہیں مگر سیمی فائنل تک ماشاءاللہ الکریم آ گئے، انداز اچھا تھا لیکن غلطیاں بہرحال رہیں، گڈ دیا جا رہا ہے، 80 نمبرز۔ ماشاءاللہ۔ آئیے من آیت کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج پارہ 29 سورہ معارج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کی تلاوت کی گئی۔ شروع کی آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کافروں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا تو آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ یہ عذاب کن لوگوں پر آئے گا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کافروں پر آنے والا ہے، اور اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ عذاب اللہ پاک کی طرف سے واقع ہوگا جو 7 آسمانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس جگہ کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ پاک کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور کافروں پر عذاب قیامت کے دن ہوگا جو دنیاوی سالوں کے حساب سے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran۔ جی پیارے بچوں، راؤنڈ 2 ہے بزر راؤنڈ۔ آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور اگر آپ نے آیت صحیح پڑھ دی تو آپ کو دیے جائیں گے 10 نمبر، اگر غلطی ہو گئی تو کچھ نمبر آپ کو مائنس ہو جائیں گے۔ تو بزر کا بٹن آپ جو پہلے دبائے گا اسی سے سوال لیا جائے گا، جیسے سوال کمپلیٹ ہوگا تو ایک لفظ آئے گا جی، جی کے بعد آپ نے بٹن کو دبانا ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کی کس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے نرم دل ہیں؟ جی سید حاشر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ جی قاری صاحب۔ جی تھوڑا سا غنہ کمزور محسوس ہوئے، 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سید حاشر کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، قرآن پاک کی کس آیت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی عبد الرحمن۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر عبد الرحمن بھائی کو دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ زبردست۔ سوال نمبر 3، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی
عبد الرحمن. واللہ بصیر بما تعملون. ترجمہ کنز العرفان. اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. جی یعملون کی جگہ تعملون پڑھا، 10 میں سے انہیں 7 نمبر دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حرف کی تبدیلی کے سبب ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سوال نمبر 4. اللہ پاک کے سوا تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اس بات کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے؟ جی حمزہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ترجمہ کنز العرفان. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. جی. ایک تھوڑا غنہ کمزور محسوس ہوا، پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مد منفصل میں کچھ کمی محسوس ہوئی، پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. 5واں سوال. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے. جی عبد الرحمن. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ترجمہ کنز العرفان. اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. جی 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. زبردست زبردست آپ کی طرف سے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سوال نمبر 6. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے والے معجزے کا ذکر ہے. جی عبد الرحمن. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ کنز العرفان. اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے. زبردست. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. 7واں سوال. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں. حمزہ. قد افلح المؤمنون. ترجمہ کنز العرفان. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس سیگمنٹ کا آخری سوال. قرآن پاک کی کس آیت میں اللہ پاک نے ایمان لانے اور اچھے کام کرنے والوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنے کی خوشخبری سنائی ہے؟ جی حمزہ طاری. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. ترجمہ کنز العرفان. تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. جی 10 میں سے 10 نمبر مزید حمزہ طاری نے حاصل کر لیے ہیں. زبردست. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ راؤنڈ ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی عبد الرحمن اتاری نے حاصل کیے 75 نمبر. حسین رضا اتاری کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سید حاشر اتاری نے حاصل کیے ہیں 19 نمبر. اور حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 60 نمبر. جی اب یہ راؤنڈ تو ہمارا ختم ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو آیت کا کچھ حصہ آڈیو میں سنایا جائے گا. آپ نے وہ توجہ سے سننا ہے. اگر آپ کو وہ آیت پوری کمپلیٹ آتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے بٹن کو دبانا ہے. اور اگر آپ نے بٹن کو دبایا اور آیت صحیح پڑھ دی تو آپ کو دیے جائیں گے 10 نمبر. لیکن آپ نے پارہ نمبر بھی بتانا ہے، سورت کا نام بھی بتانا ہے. جی پہلی آڈیو کی جانب بڑھیں گے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. جی حمزہ طاری. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. 5 پارہ سورہ نساء. 5واں پارہ سورہ نساء. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی آیت بھی بہت اچھے انداز سے پڑھی، پارہ اور سورت بھی بتائی. انہیں 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. زبردست. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. دوسری آڈیو کی جانب بڑھیں گے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ. جی حمزہ طاری. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
بالذي أرسلت به لم يؤمنوا. پارا اچھا پارا بتائیے، سورت کا نام بتائیے. پارہ 8 سورہ اعراف. پارا پارہ 8 سورہ اعراف. چلیں یہ تو درست ہو گیا. جی کا صاحب آیت میں جی کمپلیٹ آیت کمپلیٹ نہیں کر سکے، اور آگے تھا بالذی ارسلت به وطائفۃ لم یؤمنوا، تو یہ آپ نے کلمہ چھوڑ دیا اس وجہ سے، اور پھر آگے آیت بھی نہیں پڑھی، اس لیے آپ کو 10 میں سے صرف ملیں گے 4 نمبر. جی کا صاحب آپ کی طرف سے. قواعد کی بھی کچھ غلطیاں تھیں، پھر ایک کلمہ طائفۃ لم یؤمنوا چھوڑ دیا اور آیت بھی کمپلیٹ نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. جی اب تیسری آڈیو کی جانب بڑھیں گے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جی سید ہاشم. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. 12 نمبر 12. اور سورہ ہود. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اور یہ ہے کہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، مگر تھوڑا سا مدات وغیرہ میں کمی محسوس ہوئی، پھر بھی ہم انہیں دیں گے 10 میں سے 9 نمبر. کچھ قواعد کی اغلاط باقی رہیں، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. چوتھی آڈیو کی جانب بڑھیں گے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ. جی حمزہ طاری. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. 12. 10واں پارہ سورہ توبہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آیت 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. بہت اچھے انداز سے پڑھا، ماشاءاللہ. زبردست. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 5ویں آڈیو کی جانب بڑھیں گے. مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ. جی حمزہ طاری. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل. زبردست ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے تھوڑا اجلنا لہو پہ تھوڑا سا، مگر دوبارہ درست کر لیا تھا. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آخری آڈیو کی جانب بڑھیں گے. لن يستنكف المسيح. جی حاشر بھائی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. پارہ نمبر 6 سورہ نساء. زبردست. یہ تو درست ہو گئی. جی کر سب آیت کس انداز سے پڑھی. جی تھوڑا سا عبد للہ میں با کا کلکلہ متاثر ہوا. 10 میں سے انہیں 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی ہاں 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اسکور بورڈ کی جانب بڑھیں گے. عبد الرحمن اتاری اور حسین رضا اتاری کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے. سید حاشر اتاری نے حاصل کیے ہیں 36 نمبر. سبحان اللہ. اور حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 70 نمبر. سبحان اللہ. یہ راؤنڈ 3 بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، قاری صاحب ایک آیت پڑھیں گے، اگلی آیت آپ نے پڑھنی ہے، اور قاری صاحب آپ سے 5 آیتیں سنیں گے. تو آپ نے اگر 5 آیت درست انداز سے پڑھی تو آپ 50 نمبر قاری اعجاز صاحب سے اور 50 نمبر قاری دانی صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں. یوں 100 نمبر آپ کو مل جائیں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. تو سب سے پہلے شروع کریں گے عبد الرحمن سے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين
كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. माशाअल्लाह जी। हुसैन रज़ा तारी की बारी। तैयार है बेटा? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। सैयद हाशिर अतारी अब आपकी जानिब। إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لسحر عليم. آیت آپ نے غلط پڑھی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ آیت تھی, آپ نے آیت غلط پڑھی. جی حمزہ طاری کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون. جب تک اسکور بورڈ تیار ہو رہا ہے, آئیے ایک نیک عمل کے بارے میں سنتے ہیں. پیارے بچوں, نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے, پھلوں وغیرہ کے چھلکے لاپرواہی کے ساتھ گلی میں پھینک دینے کی عادت ہے. اسی طرح جو ہے وہ کانچ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بچے راستے میں ڈال دیتے ہیں, یا ڈسٹ بین میں, یا جو اس کی جگہ ہے پھینکنے کی آپ اسی جگہ پہ پھینکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں, پھلوں کے چھلکے آپ پھینک دیں گے تو گندگی ہوگی, لیکن کیلے کا چھلکا ایسا ہے, اگر یہ آپ نے پھینک دیا, ایسی کیلا کھایا, کیلا تو کھا لیا, اس کا چھلکا آپ نے پھینک دیا, اگر اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گر سکتا ہے, اس کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. امیر السنت کی بھائی جان, آپ اسٹیشن پر تھے, اسٹیشن سمجھتے ہیں جہاں ریل گاڑی چلتی ہے, ٹرین چلتی ہے, تو وہاں پر جو ہے کسی نے کیلا کھا کر کیلے کا چھلکا پھینک دیا تھا. اب وہ جو چھلکا جو تھا وہ پڑا ہوا, اب کیلے کے چھلکے پر امیر السنت کے جو بھائی جان تھے ان کا پاؤں پڑا, تو اب وہ سلپ ہوئے اور ٹرین جا رہی تھی, تو ٹرین کی پٹری کے نیچے آ گئے, اور ٹرین جو ہے انہوں نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا, ٹرین کے حادثے میں آپ کا پاؤں چھلکے پہ پڑا اور ٹرین کی پٹری کے نیچے آ گئے, اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا, ٹرین آپ کے اوپر چڑھ گئی. جس نے کیلا کھایا اس نے کیلے کا چھلکا اس طرح پھینک دیا, اب اس کو شاید پتہ بھی نہیں ہو کہ کس طریقے سے میری چھوٹی سی غلطی کتنے بڑے نقصان کا باعث بن گئی. تو پیارے بچوں, کوئی بھی پھل کھائیں, کوئی بھی چیز کھائیں, آپ کچرا نہ کریں, لیکن کیلے کے اوپر آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ کیلا کھانے کے بعد بعض جگہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, پکنک پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور بعض جگہ ایسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں مستی ہو رہی ہوتی ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا کام نہیں کرنا. تو کیلے کے چھلکوں کو آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی عبد الرحمن اتاری نے. عبد الرحمن نے ماشاءاللہ الکریم 5 آیات کریمہ کی تلاوت کی اور کچھ مخارج و قواعد کی غلط رہیں, جس کے سبب ان کو 47 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے 10 پانچوں کی پانچوں آیتیں بہت اچھے انداز سے پڑھی.
انہیں 50 میں سے 50 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. سید حاشر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حاشر نے ماشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے. لیکن آخری آیت درست نہ پڑھ سکے جس کی وجہ سے ان کو 37 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ. حمزہ عطاری کے بارے میں انہوں نے ماشاءاللہ الکریم آیت تو اچھی پڑھنے کی کوشش کی ہے مگر قواعد میں کہیں مختلف چھوٹی چھوٹی غلطیاں ضرور ہوئی ہیں. جی ماشاءاللہ حمزہ بھائی بہت چھوٹے بھی ہیں, بہت اچھے انداز سے پڑھا. 50 میں سے 48 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. عبد الرحمن عطاری نے حاصل کیے ہیں 302 نمبرز. حسین رضا عطاری نے حاصل کیے ہیں 220 نمبرز. سید حاشر عطاری نے حاصل کیے ہیں 282 نمبرز. حمزہ عطاری نے حاصل کیے ہیں 338 نمبرز. یوں اسکور بورڈ کے مطابق آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ عطاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن عطاری نے. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سید حاشر عطاری نے. اور چوتھی پوزیشن پر آئے ہیں حسین رضا عطاری. تو فیصلہ ہوا حمزہ عطاری اور عبد الرحمن عطاری بڑھ چکے ہیں فائنل پروگرام کی جانب. تو انشاءاللہ تعالی وائس آف قرآن کا فائنل پروگرام کل آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ بچے آگے کی جانب بڑھتے 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 فائنل تک پہنچ چکے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.